اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم صدق الله العظيم۔ ان آیات کا ترجمہ سن لیں، اس کے بعد تفسیر۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن المحیض، حیض کے بارے میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن المحیض، حیض کے بارے میں۔ قل، کہہ دیجئے، ہوا اذن، وہ گندی چیز ہے، ہوا وہ اذن گندی چیز ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، پس جدا الگ رہو عورتوں سے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، پس تم الگ رہو، نساء عورتوں سے، فی المحیض، حیض کے دنوں میں، ٹھیک ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، پس تم علیحدہ رہو، الگ رہو عورتوں سے، فی المحیض، حیض کے دنوں میں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور تم قریب نہ جاؤ، ہن ان کے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یطہرن، وہ پاک ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، دوبارہ سن لیں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور تم قریب نہ جاؤ ان کے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یطہرن، وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا، پس جس وقت، تطہرن، وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، پس جاؤ تم ان کے پاس، من حیث، اس جگہ سے، امرکم اللہ، جس کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ امرا، اجازت دی ہے، کم، تمہیں اللہ نے۔ جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ، اس جگہ سے جہاں سے اللہ رب العزت نے تمہیں اجازت دی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب التوابین، محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، ویحب المتطہرین، اور محبت کرتا ہے پاک باز لوگوں سے۔ متطہرین، پاک رہنے والے، پاک باز لوگ۔ نساؤکم، تمہاری عورتیں، حرثن، کھیتی ہیں، لکم، تمہارے لیے۔ نساؤکم، تمہاری عورتیں کھیتی ہیں تمہارے لیے۔ فأتو، پس جاؤ، حرثکم، اپنی اپنی کھیتی میں، انا شئتم، جس طرح تم چاہو، ٹھیک ہے۔ فأتو، پس جاؤ، حرثکم، اپنی کھیتی میں، انا شئتم، جس طرح تم چاہو۔ وقدموا، اور آگے بھیجو، لأنفسکم، اپنے جانوں کے لیے۔ وقدموا، اور آگے بھیجو، لأنفسکم، اپنی جانوں کے لیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ واعلموا، اور تم جان لو، انکم، بے شک تم، ملاقوہ، اس سے ملنے والے ہو، اس سے ملاقات کرنے والے ہو، اللہ سے۔ وبشر المؤمنین، اور آپ خوشخبری سنا دیں مومنین، مومنوں کو۔ ولا تجعلوا اللہ، اور نہ بناؤ اللہ کو، ولا تجعلوا اللہ، اور نہ بناؤ اللہ کو، عرضۃً، نشانہ، عرضۃً، نشانہ، لایمانکم، اپنی قسموں کا، لایمانکم، اپنے قسموں کا نشانہ نہ بناؤ اللہ کو۔ ان تبروا، یہ کہ تم نیکی نہیں کرو گے۔ وتتقوا، اور پرہیزگار نہیں ہوگے۔ وتصلحوا بین الناس، اور یہ کہ تم صلح نہیں کرو گے، بین الناس، لوگوں کے درمیان۔ وتصلحوا، اور یہ کہ تم صلح نہیں کرو گے، بین الناس، لوگوں کے درمیان۔ واللہ، اور اللہ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ فرمایا لا یؤاخذکم اللہ، لا یؤاخذ، نہیں مواخذہ کرے گا، لا یؤاخذکم اللہ، نہیں مواخذہ کرے گا اللہ تمہارا، باللغو فی ایمانکم، لغو قسم کی قسموں میں، باللغو، لغو قسم کی، فی ایمانکم، تمہاری لغو قسم کی قسموں پر اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا۔ ایمان کہتے ہیں قسم کو، ٹھیک ہے، یہ پیچھے بھی گزر، تو نہیں مواخذہ کرے گا اللہ رب العزت تمہارے لغو قسم کی قسموں میں۔ ولیکن، لیکن، اور لیکن، یؤاخذکم، تمہارا مواخذہ کرے گا، بما، ان قسموں میں، کسبت قلوبکم،
جس کا تمہارے دل نے پوری طرح ارادہ کر لیا ہے، کسبت بما، لیکن ان قسموں میں کسبت جو تمہارے دلوں نے ارادہ کر لیا ہے، قلوبکم، قلوب کہتے ہیں دل کو، تو کسبت جو پختہ ارادہ کر لیا ہے تمہارے دلوں نے، ان قسموں کے بارے میں تم سے مواخذہ ہوگا، ٹھیک ہے، یہ آپ کو تفسیر میں سمجھ آ جائے گی۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ غفور، بخشنے والا ہے، حلیم، حلم والا ہے، حلیم حلم والا ہے۔ یہ ذرا آج زیادہ ہے کیونکہ آگے نئی بات شروع ہو رہی تھی، اس کو میں نے کہا ختم کر دوں۔ یہ اس کی بس تفسیر مختصراً سن لیں۔ پچھلے رکوع میں یہاں سے نیا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ صحابہ کرام کو بہت سے مسائل میں اشکالات تھے، بہت سے مسائل میں صحابہ کرام کو اشکالات تھے۔ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ یہ شراب یہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے، یہ جوا پہلے آپ نے پڑھ لیا ہے، یہ جوا یہ شراب کیسی ہے۔ پھر دوسرا سوال صحابہ کرام نے یہ کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کی راہ میں کون سی چیز خرچ کریں، ہم اللہ کی راہ میں کون سی چیز خرچ کریں۔ اسی طرح صحابہ کرام نے یہ سوال بھی کیا، اس کا جواب ملا ان کو کہ یتیموں کے ساتھ ہم کیسا سلوک کریں، ان کے ساتھ ہمارے معاملات کس طرح ہونے چاہیے۔ یہ تمام تر سوالات صحابہ کرام نے کیے۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی تھا حیض کے بارے میں، ٹھیک ہے، ایک سوال حیض کے بارے میں تھا۔ جس طرح پیچھے سوال صحابہ کرام نے کیے تھے، ان کو کچھ اشکالات تھے، سوال کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے ان کے جواب بھیج دیے۔ اسی طرح یہ سوال بھی صحابہ کرام نے کیا اور اللہ نے اس کا جواب بھیج دیا۔ زمانہ جاہلیت میں یہود جو تھے نا، یہود، یہ جب عورت کی ماہواری ہوتی تھی نا، عورت کی ماہواری، تو ماہواری کے دنوں میں یہ یہود اس کو بالکل الگ کمرے میں بند کیا کرتے تھے، الگ کمرے میں بند کرتے تھے، نہ اس کے ہاتھ کا کھانا پکا ہوا کھانا کھاتے تھے، نہ اس کے ہاتھ سے پانی لیتے تھے، نہ اس کے سامنے جاتے تھے، نہ اس کو کسی کے سامنے کرتے تھے، نہ اس کا مطلب کپڑے اس سے دھلواتے تھے، نہ گھر کا جھاڑو، ہر چیز کہ بس ایک کونے میں اس کو بند کر دیتے تھے۔ تو اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اس نے یہ اس کی طرف سے تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کی رب العزت کی طرف سے ہے۔ لیکن یہود ایسا کام کرتے تھے، جب اپنی عورتوں کی ان کی ماہواری کے دن ہوتے تھے تو ان کو الگ کمرے میں بند کر دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو اس عورت پر ظلم ہے۔ اس کے بالمخالف جو مشرکین عرب تھے وہ اس طرح کرتے تھے کہ ماہواری کے دنوں میں بھی اپنی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک انتہا وہ تھی اور ایک انتہا یہ ہے، ٹھیک ہے۔ عرب کے لوگ جو تھے وہ ماہواری کے دنوں کا بھی خیال نہیں کرتے تھے، ماہواری کے دنوں میں بھی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرتے۔ اس کا نقصان بھی عورت کو بھی تھا، کئی بیماریاں لگ سکتی ہے، اس طرح مرد کو بھی اس کا نقصان تھا، دونوں کی صحتوں کے اس میں نقصان ہے، ہم بستری کرنا ماہواری کے دنوں میں۔ تو یہ ایک انتہا تھی، یہ الگ انتہا تھی اور وہ الگ انتہا تھی، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کرام کو اس مسئلے میں ذرا اشکال تھا کہ ہم کون سا طریقہ اختیار کریں، یہود والا طریقہ اختیار کریں یا مشرکین عرب والا۔ اب پہلے تو شروع میں وہ شرماتے تھے کہ اس سوال کو ہم کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جائیں۔ عرض یہ کہ وہ آخری ایک ایسا اس آئے اور ایک دن اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ ہم کون سا طریقہ اختیار کریں، یہود والا یا مشرکین عرب والا۔ تو اس کے جواب میں یہ آیات اتری، فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ صحابہ آپ سے سوال کر رہے ہیں، عن المحیض، حیض کے بارے میں، کہ حیض جب عورت کو آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو فرمایا قل، کہہ دیجئے ان صحابہ کو، ہوا اذن، وہ گندا خون ہے، وہ گندی چیز ہے، گندا خون ہے۔ فاعتزلوا النساء، اب اللہ حکم دے رہا ہے، فتویٰ دے رہا ہے، فرمایا ان صحابہ کو پوری امت کو کہہ دیں، فاعتزلوا النساء، پس الگ رہو عورتوں سے، فی المحیض، حیض کے دنوں میں، ٹھیک ہے، ماہواری کے دنوں میں اپنے عورتوں سے الگ جدا رہو، ولا تقربوہن، اور تم ان کے قریب مت جاؤ، حتی، یہاں تک کہ یطہرن، وہ پاک ہو جائیں، ماہواری کے دن ان کے ختم ہو جائیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جس وقت وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، پس آؤ ان کے پاس، ٹھیک ہے، فَأْتُوهُنَّ، پس آؤ ان کے پاس، من حیث، جس جگہ سے امرکم اللہ، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، آؤ جگہ سے، جس جگہ سے اللہ رب العزت نے تمہیں حکم دیا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب التوابین، توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور پاک باز رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ
ان حیض کے دنوں میں صرف ہم بستری تمہارے لیے جائز نہیں ہے، باقی فرمایا صرف ہم بستری کی اجازت نہیں ہے اپنی عورت کے ساتھ، اپنی منکوحہ کے ساتھ، باقی جو ہے وہ تمہارے لیے سب حلال ہے، سب جائز ہے۔ تم اس کا کھانا بھی اس کے ہاتھ کا کھا سکتے ہو، اس سے پانی بھی پی سکتے ہو اس کے ہاتھ کا، اس طرح وہ جھاڑو بھی لگا سکتی ہے، تمہارے کپڑے بھی دھو سکتی ہے، حتیٰ کہ تمہارے ساتھ لیٹ بھی سکتی ہے، ماہواری کے دنوں میں تمہارے ساتھ لیٹ بھی سکتی ہے، ہاں صرف ہم بستری کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس طرح مجھے ماہواری تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ عائشہ وہ جائے نماز مجھے دے دو، مجھے جائے نماز دے دو۔ فرمایا میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے ماہواری ہے۔ فرمایا کیا ماہواری تمہارے ہاتھ پر لگی ہے؟ کیا ماہواری تمہارے ہاتھ پر لگی ہوئی ہے؟ مطلب ٹھیک ہے اس میں جمع نہیں ہو سکتا، باقی تو سب کچھ ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوتے تھے مسجد میں، تو مسجد کی دیوار اور میرا جو گھر تھا وہ ایک ہی دیوار تھی اس کی، تو فرمایا اس میں کھڑکی بھی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کرتے تھے کہ میرا سر دھو لو نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں مسجد میں ہوتے تھے، باقی سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑکی سے باہر کر دیتے تھے کہ میرا سر دھو لو، تو فرمایا میں نے کہا کہ مجھے تو ماہواری ہے۔ فرمایا ماہواری تمہارے ہاتھ میں لگی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرمایا نساؤکم تمہاری عورتیں حرث لکم تمہارے لیے کھیتی ہے، فأتو پس جاؤ حرثکم اپنی کھیتی میں انا شئتم جس طرح تم چاہو، ٹھیک ہے۔ وقدموا اس میں مزید تفصیلات ہیں لیکن عوام کے لیے بس اتنا ہی ہے، اس میں شیعوں کا الگ وہ مکمل ان کے ساتھ بحث ہوتی ہے۔ تو فرمایا آؤ تم اپنی کھیتی میں جس طرح تم چاہو، وقدموا اور آگے بھیجو لانفسکم اپنے جانوں کے لیے، ٹھیک ہے، آگے بھیجو کس کے لیے؟ اپنے جانوں کے لیے۔ صرف لذت حاصل کرنا بستری سے نہ ہو، بلکہ اس سے آپ کا مطلب یہ بھی ہو کہ میری نیک اولاد ہو جائے اور وہ دین کی خدمت کر سکے، اور اس لیے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خاندان کی عورت سے نکاح کرو، تزوج الودود الولودہ، فرمایا آگے حدیث پوری ہے کہ تم اس خاندان کی عورت سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو اور زیادہ محبت کرنے والی ہو، اور فرمایا یہ اس لیے کہ کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کر سکوں کہ میری امت سب سے زیادہ ہے، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے، اور اس سے یہ ہے کہ تمہاری نیک اولاد ہوگی وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے گی، صرف لذت حاصل نہیں کرنی ہے۔ فرمایا وقدموا اور آگے بھیجو لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، واعلموا اور جان لو تم انکم ملاقو بے شک تم اس رب سے ملنے والے ہو، وبشر المؤمنین خوشخبری سنا دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو کہ وہ اللہ تم سے راضی ہے۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم فرمایا نہ بناؤ، یہ اس سے یہاں سے ایک اور مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پہلے بھی اس طرح ہوتا تھا اور اب بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی سے ناراض ہو جائے تو کہتا ہے میں اللہ کی قسم اس سے بولوں گا نہیں، اور میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا، اور میں اس کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ پہلے بھی لوگ اس طرح قسمیں اٹھاتے تھے، آج بھی اس زمانے میں بھی لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں۔ تو اس طرح ہوتا تھا کہ اللہ فرما رہے ہیں ولا تجعلوا اللہ اور نہ بناؤ تم اللہ کو عرضۃ ہیلا بہانہ، عرضۃ نشانہ لایمانکم اپنے قسموں کا، اپنی قسموں کا، مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کی قسم اٹھا دی مثلا ایک بندے نے، اور پھر وہ کہتا ہے وہ اللہ کی قسم کو سامنے رکاوٹ رکھ کے کہتا ہے کہ اب تو میں نے قسم اٹھا لی، اب تو میں یہ کام نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ وہ اس طرح مطلب ایک قسم اٹھاتا ہے، قسم اٹھانے کے بعد وہ اس قسم کو آڑ بنا کر کہتا ہے کہ اب تو میں نے قسم اٹھا لی، اب میں قسم کو نہیں توڑوں گا۔ تو فرمایا کہ اللہ کی جو ہے اللہ کے نام کو اپنا ہیلا بہانہ نہ بناؤ اپنے قسموں کے لیے۔ فرمایا ولا تجعلوا اللہ اور نہ بناؤ اللہ کو عرضۃ ہیلا بہانہ نشانہ لایمانکم اپنے قسموں کا۔ کس چیز کی قسم نہ اٹھاؤ؟ ان تبروا یہ کہ تم نیکی نہیں کرو گے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ اس طرح قسم اٹھا دیں ہم نیکی نہیں کریں گے، فرمائے اس قسم کی قسم نہ اٹھاؤ، ان تبروا یہ کہ تم نیکی نہیں کرو گے، وتتقوا اور تم پرہیزگاری اختیار نہیں کرو گے، ایسی قسم نہ اٹھاؤ، وتصلحوا بین الناس اور یہ کہ تم صلح نہیں کرو گے بین الناس لوگوں کے درمیان۔ تو فرمایا اس قسم کی قسمیں اٹھا کر اس قسم کی قسمیں نہ اٹھاؤ، اس قسم کی قسمیں نہ اٹھاؤ۔
یہ جو قسمیں ہیں یہ درست نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسی قسم اٹھا لی، مثال کے طور پر میں نماز نہیں پڑھوں گا، اللہ کی قسم میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں روزہ نہیں رکھوں گا، میں جو ہے ایسی قسم اٹھاتا ہے، میں اپنے والدین سے اللہ کی قسم نہیں بولوں گا، اگر کوئی ایسی قسم اٹھاتا ہے تو یہ جو قسم ہے یہ اس قسم کو توڑنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس قسم کو توڑنا ضروری ہے، اس قسم پر اصرار ضروری نہیں ہے، یہ قسم جو ہے یہ ناجائز ہے، یہ قسم درست نہیں ہے، اس کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بہانہ نہیں بنانا کہ میں نے تو قسم اٹھا لی ہے تو اب تو میں مجبور ہوں، میں نے تو اس بات کی قسم اٹھائی تھی کہ میں نیکی نہیں کروں گا، میں نے تو اس بات کی قسم اٹھا لی ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسی قسمیں نہ اٹھاؤ، میرے نام کو استعمال نہ کرو اس طرح۔ اب جو تم نے اگر قسم اٹھا بھی لی ہے غلط قسم کی قسم، اس کو توڑ دو، یہ قسم جو قسم ناجائز ہو اس کو توڑو فوراً، ٹھیک ہے، اس کو توڑو، اس کو ہیلا بہانہ اس کو سامنے آڑ نہ رکھو، اس کو فوراً توڑ دو اور اس کا کفارہ ادا کرو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے ایسی قسم اٹھا لی ہے جو غلط قسم کی قسم ہے تو پھر اس کے لیے توڑنا ضروری ہے، اس قسم کو توڑنا اور اس کا کفارہ ادا کرنا۔ اور کفارہ کیا ہے وہ آگے 7ویں سپارے میں آئے گا کہ 10 لوگوں کو کپڑے پہنانا ہے، ان کو 10 مسکینوں کو کپڑا دینا ہے، یا اسی طرح کپڑا نہیں تو پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے 2 ٹائم کا، یہ بھی نہیں ہے تو پھر یہ کہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، وہ بھی نہیں ہے تو پھر 3 دن کے روزے رکھنے ہیں، یہ تمہارے قسم کا کفارہ ہے۔ تو یہ قسم کا کفارہ ہے، آگے تفصیل کے ساتھ 7ویں سپارے میں آئے گا۔ تو اس آیت کو دوبارہ سنیں، فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور نہ بناؤ اللہ کو عُرْضَةً ہیلا بہانہ، نشانہ لِأَيْمَانِكُمْ، اپنے قسموں کا۔ کون سی قسمیں؟ ان تبروا، یہ کہ تم نیکی نہیں کرو گے، وتتقوا، اور یہ کہ تم پرہیزگاری اختیار نہیں کرو گے، وتصلحوا بین الناس، اور یہ کہ تم صلح نہیں کرو گے لوگوں کے درمیان، اور میں ایسی قسمیں ایسا نہ کرو، واللہ، اور اللہ سمیع، سننے والا، علیم، جاننے والا ہے۔ آگے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو، دیکھیں مختصراً قسم کی 3 قسمیں ہیں، قسم کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے یمین لغو، ایک ہے یمین غموس، ایک ہے یمین منعقدہ۔ قسم کی جو پہلی قسم ہے یمین لغو، وہ یعنی ایک بندہ بے اختیاری طور پر، بے ساختہ، غیر اختیاری طور پر قسم اٹھا لیتا ہے، کوئی بندہ بے ساختہ طور پر، غیر اختیاری طور پر قسم اٹھا لیتا ہے نا، تو اس قسم کو جو ہے وہ یمین لغو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بے اختیاری اس کے زبان سے نکل گئی قسم، بے ساختہ طور پر، غیر اختیاری طور پر اگر کسی کے زبان سے قسم نکل جاتی ہے تو یہ قسم یمین لغو کہلاتی ہے۔ اب اس قسم کا نہ کفارہ ہے اور نہ اس قسم کا گناہ ہے۔ اسی طرح ایک بندہ اپنے گمان کے مطابق کہتا ہے کہ میں نے ایک کام کل کیا ہے، اب اسے بھول گیا ہے کہ وہ کام اس نے نہیں کیا تھا، لیکن اپنے خیال میں وہ سچا ہے کہ میں نے کل وہ کام کیا تھا، حالانکہ کام اس نے نہیں کیا تھا، لیکن اپنے خیال کے مطابق وہ اس بات میں سچا ہے، اور وہ اس بات پر قسم اٹھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے وہ کل کام کیا تھا، حالانکہ وہ کام اس نے نہیں کیا تھا، لیکن اپنے ارادے میں وہ سچا تھا، تو اس قسم کو بھی یمین لغو کہتے ہیں۔ اس قسم میں بھی کفارہ بھی نہیں ہے اور گناہگار بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک پہلی قسم ہے قسم کی یمین لغو۔ دوسری قسم ہے یمین غموس۔ یمین غموس کہتے ہیں کہ پچھلے کسی کام پر قسم اٹھانا، ٹھیک ہے، اسے پتہ بھی ہے کل میں نے وہ کام نہیں کیا تھا، اسے پتہ بھی ہے کل میں نے وہ کام نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، پتہ بھی ہے میں نے وہ کل کام نہیں کیا تھا، اس کے باوجود وہ جھوٹی قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ اللہ کی قسم کل میں نے وہ کام کیا تھا، گزشتہ زمانے کا بتاتا ہے، گزشتہ زمانے کا۔ تو اب یہ جو قسم ہے اس قسم کو یمین غموس کہتے ہیں۔ اس قسم میں کفارہ تو نہیں ہے لیکن گناہگار ہوگا۔ پہلی قسم میں کفارہ بھی نہیں اور گناہگار بھی نہیں، اس قسم میں یہ جان بوجھ کر کرتا ہے، پچھلے دن کی قسم اٹھاتا ہے، تو اس میں کفارہ تو نہیں ہے لیکن گناہگار ہوگا۔ تیسری قسم ہے یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ یہ وہ قسم ہے کہ اگلے دن کی قسم اٹھا دے، اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، لیکن اس کے باوجود وہ کر لیتا ہے، اگلے زمانے کی قسم اٹھاتا ہے، اللہ کی قسم یہ کام میں نہیں کروں گا، اس کے باوجود وہ اگلے زمانے کی وہ قسم توڑ دیتا ہے، تو اب اس صورت میں یہ کفارہ دے گا۔
کفارہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو قسم کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے یمین لغو، ایک ہے یمین غموس، ایک ہے یمین منعقدہ۔ تو پہلی جو لغو ہے اس میں کفارہ بھی نہیں ہے اور گناہ گار بھی نہیں ہے۔ دوسری جو قسم ہے غموس، اس میں کفارہ تو نہیں ہے لیکن گناہ گار ہوگا۔ اور تیسری جو قسم ہے یمین منعقدہ، اگلے زمانے کی قسم اٹھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، پھر اس قسم کو توڑ دیتا ہے، تو اس صورت میں یہ کفارہ دے گا۔ فرمایا لا یؤاخذکم اللہ، مواخذہ نہیں کرے گا تمہارا اللہ باللغو فی ایمانکم، تمہارے لغو قسم کی قسموں کا، باللغو لغو قسم کی قسموں کا تمہارا اللہ مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن مواخذہ کن قسموں کا کرے گا؟ فرمایا ولیکن، لیکن یؤاخذکم، مواخذہ کرے گا تمہارا بما، ان قسموں کا کسبت قلوبکم، جو تم نے، جس کا تمہارے دل نے پختہ ارادہ کر لیا ہے، جس کا تمہارے دل نے پختہ ارادہ کر لیا ہے، تو ان قسموں کا اللہ تمہارا مواخذہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ فرمایا واللہ، اور اللہ غفور، بخشنے والا، حلیم، بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو پوچھ سکتے ہیں۔